اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ذمہ داران اور ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہاں پر گفتگو کا میرا ٹاپک ہے کہ بچوں کو موبائل سے کس طرح بچائیں، بچوں کو موبائل سے کیسے دور رکھیں۔ اس کی ابتدا جو ہے ہم اس بات سے کریں گے کہ اس کا شعور کہ بچوں کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز بچوں کے لیے تکلیف دہ بن سکتی ہے، ان کی ذمہ داری کو کس طرح سے ہم جو ہے نبھائیں۔ تو یہ ایک بہت ذمہ دار قسم کے سوچنے والے افراد، سوچنے والے سرپرستان اور پیرنٹس جو ہمارے والدین ہیں، وہی لوگ اس پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بچوں کو ان کو محفوظ رکھیں۔ اور اس آیت کے تحت کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو ایک سکون کی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نسل انسانی تربیت پائے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بہت عمدہ سوچ ہے اس لحاظ سے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی نسل کے لیے کارآمد بنے، اور کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کر لے۔ یہ جو اس سوچ کے ساتھ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور اس کی اس نیت کو پر اجر بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے اندر شعور پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے، آسان بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی ہمارے گھروں کو جنت بنانا آسان فرما دے، اور ہمارے بچوں کی تربیت پر ہمیں ہمیشہ متنبع رکھے، فوکس رکھے۔ اب بچے جو ہے موبائل سے دور کیسے کریں، یہ جدید زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیبزک یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے، وہ ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ بچوں کے نزدیک، ہمارے ہی پاس نہیں بلکہ پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی ذکر کیا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ کی جدید ریسرچ نے، لیبزک یونیورسٹی میں ہونے والی ریسرچ نے یہ بتایا کہ بچوں کے درمیان جو موبائل فون ہے، یہ بچوں سے کچھ خصوصیات کو کم کر رہا ہے اور بچوں کی جو تربیت ہے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جی، میں نے بچوں کی جو نفسیات ہے اس پر بھی پر یہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں ایک بات کہی تھی کہ بچوں کے اندر سے ایمپیتھی اور سمپیتھی کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ سمپیتھی کے ریشو میں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پر ریسرچ کیا گیا تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جن کی عمر 18 سے 19 سال تھی، ان لوگوں کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ وہ جو ہے اپنے والدین کے نافرمان بھی تھے، والدین کی بات نہ ماننے والے تھے، اور انسانوں کے ساتھ بہت سخت پیش آنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے ریسرچ میں ایک حادثے پر ایک لڑکی کو اس پر خون کا کچھ چھڑکاؤ کیا اور اس کو گرا ہوا بتایا، تو سب سے پہلے لوگوں نے اپنے موبائل جیب سے نکالا اور اس کی ویڈیوگرافی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان سے سمپیتھی، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ہمدردی، اور رحم، جسے دوسروں پر رحم کرنا، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہونا، اس میں بڑی حد تک ان کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے اس ریسرچ میں یہ بات کہی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کرونا میں جو ویڈیوز وائرل ہوئے تھے بہت سارے، اس میں ایک دادا کو بتایا گیا تھا کہ جو دادا سانس کی سفوکیشن کی وجہ سے جو ہے سانس دم توڑ رہا تھا، اور پوتا باہر کھڑے رہ کر جو پہلے تو وہ اپنے والدین کو بتاتا رہا کہ دادا بلا رہے ہیں پانی کے لیے، لیکن آخری سانسوں میں وہ اپنے دادا کا ویڈیو بنا رہا تھا کھڑکی سے موبائل نکال کر۔ یہ ایمپیتھی کا انتہائی اس میں ٹائمز آف انڈیا نے اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت زیادہ انتہائی پہلو ہے کہ بچے اس طرف کیوں جا رہے ہیں۔ جس طرح بچے بہت دیر تک بیٹھتے ہیں، اس کے نقصان سے آپ آگاہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے موبائل چھڑائیں، اس سے آپ آگاہ ہیں کہ بچوں پر کتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں، فزیکل باڈی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب بچے یکساں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارا باڈی جو ہے ان کی ایک اسٹیٹک حالت میں ہوتی ہے اور وہ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر جتنا انسان چست و چابک ہوتا ہے، جیسے بچپن سے بچہ اٹھ کر چلنا شروع کرتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی ذہنی آہنگی جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی زیادہ بچہ مضبوطی کے ساتھ چلے گا، کم گرنے لگے گا۔ سسٹم قائم کرتے ہیں، بچے کو دیکھ بھال کرتے ہیں، بلندی سے وہ گر جائے گا، بچہ کوئی چیز منہ میں اٹھا کر نہ ڈالے، بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سافٹ چیز ہے، یہ ہارڈ ہے، اس کو نہیں کھاتے، یہ گندی چیز ہے، نیچے کی چیز نہیں کھاتے، فروٹس کو دھوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں۔
لیکن وہی بچے جو جیسے ہی موبائل کے ہاتھ میں لے کر، بہت چھوٹے، میں نے دیکھا ہے کہ 2 سال کی عمر سے بھی بہت چھوٹے بچے آج کل ماؤں کی گود میں بیٹھ کر موبائل ہاتھ میں لے کر ABCD کے سانگ یا پھر یوٹیوب کی ریل دیکھ رہے ہیں، یا ایپ ان کو دے دی گئی ہے، وہ بچوں کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے، اور یہ انتہائی سنگین المیہ ہمارے ساتھ ہے کہ والدین اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں اور بچوں کو اس سے روکنے کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیتے۔ بچوں کو اور ان کے نزدیک انہیں لگتا ہے کہ اکثر تو میں اجتماعات میں بھی کہتی ہوں کہ اگر کوئی ماں اجتماع میں شریک ہو اور اس کا بچہ گود میں لیٹ کر موبائل دیکھ رہا ہو، تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اجتماع سے رخصت ہو جائے اور اپنے بچے کی تربیت کرے، اس کو توجہ دے، اس کو موبائل کے حوالے نہ کرے۔ اتنی سنگین ہماری ذمہ داری ہے والدین کی، ماؤں کی، کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ دے۔ لیکن یہ کہ بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ماؤں کو لگتا ہے کہ اب یہ شرارت نہیں کر رہے، گھر میں شور نہیں ہو رہا، کھلونے کا خرچ بچ گیا، اب وہ سائیکل کے لیے ضد نہیں کرتا، اب وہ گلی ڈنڈا نہیں کھیلتا، وہ بال نہیں مانگتا، وہ بال سے شیشے نہیں توڑتا، وہ صوفہ گندا نہیں کرتا۔ ایک کونے میں سب بچے ایک ساتھ منہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مائیں سمجھتی ہیں کہ کم خرچ بالا نشین، کیونکہ وہ بہت کم خرچ میں بچے کو بڑا کر رہی ہیں۔ اب اسکول کی کتابیں ہیں، کتابوں کے ٹائم میں کتابیں کر لیں۔ کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کا ٹائم بنا دیا کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کارٹون دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موبائل کی ڈیوائس اور دنیا اتنی زیادہ عجیب ہے، یہ بڑوں کو نہیں چھوڑتی ہے، جکڑ لیتی ہے سرطان کی طرح۔ یہ چھوٹے اور معصوم بچوں کے ذہنوں پر اتنا اثر کرتی ہے کہ 2 گھنٹے دیکھا ہوا کارٹون بھی ان کی پوری زندگی کو کولیپس کرنے، ختم کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچوں کو موبائل کے قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے، یہ ہمارا مشن ہو۔ اس کے لیے ہم ترتیب کیا رکھیں؟ بچوں کو جب ہم کہانی سناتے ہیں، بہت مطلب توجہ کے ساتھ جب ان کو کہانی سنائی جاتی ہے، کہانی میں ان کو آنکھیں بند کر کے کہا جاتا ہے دیکھیے بہت بڑا گھوڑا ہے، اور یہ اس طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیے وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کے پیر میں گھنگرو بندے ہیں، اس کے گال اس کے جو ہے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، تو آپ جو تصورات انہیں دیتے ہیں وہ تصورات اتنے زیادہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو امیجنیشن کرنا سکھاتے ہیں جب کہانی آپ انہیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود کھلونے لے کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہم نے سب نے کھیلا ہے، گھر گھر ہم کھیلتے تھے، برتن جماتے سلیقے سے تھے، ایک گھر بنا لیتے تھے چھوٹا سا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو انقاں ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی کہ یہ سب ہو رہی ہیں۔ بچے گھر نہیں کھیلتے، اب ان کے پاس وہ تصورات نہیں ہوتے کہ مہمان آئے تو کھانا کھلایا جائے، یا مہمان آئے تو کس طرح سے ان کی تواضع کی جائے، بلکہ اب تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ریپینزلس اور باربی ڈال اور جو ہے وہ اسنو وائٹ اور اس طرح کی عجیب عجیب قسم کی چیزیں، ان کے کپڑے اور کس طرح پیسہ ضائع کریں، اس پر بہت فوکس ہونے لگا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے اقدار کہیں کھو دیا، اور ہمارے گھروں نے بھی اس سسٹم، اس مغربی نظام کو اپنے ذات پر اڈاپٹ کر لیا، اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے ان نکات پہ ہم بات کریں گے کہ بچوں کو مطلب موبائل سے دور کرنے کے لیے ہم کون سے طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہانی سنائیں۔ کہانی سنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہانی امیجنیشن کے ساتھ، تصورات کے ساتھ سنائیں، تاکہ بچے اس کہانی کو جو ہے توجہ سے سنیں۔ آپ ان کو کہانی سنانے کی کوشش کریں۔ کہانی سناتے وقت آپ کا طریقہ کار کیا ہو؟ کہانی سناتے وقت آپ کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں کہ 7 سے 8 سال تک، میں نے تو اپنے بچوں کو 12 سے 15 18 سال تک موبائل سے بالکل دور رکھا ہے، بالکل دور۔ آپ کہیں گے کہ کیسے پاسبل ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 18 سال تک دور رکھنے کی وجہ سے میں نے جو ہے بچوں کو موبائل سے دور رکھا ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹڈیز پر میں وہ کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ ہوا یوں ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ IIT کا مطلب میں کوالیفائی کیے ہیں، ایڈوانس وغیرہ، اور اسٹڈی پہ بہت فوکس ہوئے ہیں۔ وجہ یہ رائٹنگ، آپ کو یاد ہے بچپن میں کیلیگرافی سکھائی جاتی تھی، نب تراش دی جاتی تھی اور سکھائی جاتی تھی۔ بڑے بچوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے کہانی سنانی ہے۔ کہانی سناتے وقت ایک سلیٹ لے لیجیے ہاتھ میں، ڈیجیٹل سلیٹ ہو یا کوئی سادی سلیٹ ہو یا کاپی پر ہو، وہاں پر آپ چھوٹا سا بناتے ہوئے کارٹون سنائیے، یہ لڑکا اس کے گھر جاتا ہے، یہ لڑکا اس کے گھر جاتا ہے، اس طرح سے بچے کو انوالو رکھیں۔ اسکرین اگر آپ نے ہاتھ میں دیا ہے تو مولڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اگر اسکرین آپ نے ہاتھ
ہاتھ میں نہیں دیا تو بچے کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے آپ کی توجہ کارگر ہے. آپ ایک بات ہے، ساری خواتین ہیں یہاں پر، جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت، اس کو بھوک لگ گئی ہے، ایک ماں کو خود بخود پتہ چلتا ہے اس کو بھوک لگ گئی ہے. جب بچہ ٹوائلٹ کرتا ہے تو آپ کو بو نہیں آتی، آپ گندا بنا کر منہ بنا کر ہٹ نہیں جاتے، آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ فریش ہو گیا. تو ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حس ماں کے اندر پیدا کی ہے کہ ماں جو ہے اس بچے کو اگر قریب رکھے تو وہ کسی طور کسی بھی دوسری چیز کی طرف نہ جائے. ماں اگر اس کو بہت زیادہ اپنے ذات سے اٹیچ رکھے تو وہ ایک خوشبو ہوتی ہے ماں اور بچے کے درمیان جو اس کو باندھے رکھتی ہے آپس میں. اور اس خوشبو کے تئیں بچہ یہ سوچتا ہے کہ ماں، اس کو ماں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں آتی، کوئی بھی چیز ماں سے زیادہ اس کو پسند نہیں آتی. اور وہ چیز جو وہ مطلب چاہتا ہے کہ ماں کی توجہ بڑھ گئی ہے. ماں اگر خود موبائل میں ہو، سب سے پہلے آپ کو یہ پروجیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بچے کے سامنے موبائل نہ ہو. آپ دیکھیے ایون بچہ گلاس توڑ دے تو میں نے بچے سے کہا، چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے کہا 3 سال کا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا گلاس ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، پیر میں نہ چپ جائے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، انا للہ پڑھ لیجیے، ہٹ جائیے. تو اب وہ سیکنڈ ٹائم مجھ سے کہتا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آپ انا للہ پڑھ لیجیے، ہٹ جائیے. آپ جو کر رہے ہیں بچہ وہی کرتا ہے، بچہ آپ کو امیٹیٹ کرتا ہے، بچہ آپ کو کاپی کرتا ہے، بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. تو اب میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے رپلائی کیا کہ آپ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آپ ہٹ جائیے، پیر میں کانچ نہ چپ جائے. کیونکہ میں نے اس سے یہی کہا تھا، آپ اگر موبائل ہاتھ میں لیں گی تو پھر وہ موبائل ہاتھ میں لے گا، آپ جس انداز سے موبائل پکڑیں گی وہ ویسے ہی موبائل پکڑے گا، آپ جیسے گفتگو کریں گی وہ ویسے ہی کرنے لگے گا. تو سب سے پہلے آپ کو رول ماڈل بننا ہے، اور بننے کے لیے آپ کو عزم چاہیے، عزم اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے کہ موبائل ہم بچے کے سامنے نہ لیں. اور اگر لے بھی رہے ہوں تو اس کو مینرز سکھائیں. جدید ماہرین کہتے ہیں مینرز یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ جو ہے مطلب ہم جو موبائل لے رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری میٹنگ چل رہی ہے، اس میٹنگ کے بعد ہم آپ سے ٹائم دیتے ہیں. پھر جب اس سے وعدہ کریں تو وہ وعدہ پورا کریں، اور وہ وعدے کو بالکل پورا کریں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے وعدہ کرتے تو اس وعدے کو نبھاتے تھے. جب آپ بچوں سے وعدے کو نبھائیں گے تو بچوں کے اندر آپ رول انکلکیٹ کر رہے ہیں، رولز ڈال رہے ہیں کہ کون سے رول کون سے اس میں ہے. بچہ 2 سال کی عمر میں گفتگو کرنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے. اس بات کرتے ہوئے آپ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر ہم اٹینڈ کر رہے ہیں تو ہم بڑوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ میٹنگ کے بعد پھر ہم اس کو رکھ دیں گے تو پھر ہم آپ کو ٹائم دیں گے. اس کو ٹائم دیجئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اس کی گفتگو کو غور سے سنیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو اتنی توجہ دیں کہ اس کو یہ ٹرسٹ قائم ہو جائے کہ ہاں میری ماں سے زیادہ کوئی مجھے نہیں چاہتا. کھیلنے میں آپ ان کے ساتھ رہیں، فزیکل گیمز، پہلا والا پوائنٹ میں نے کہا بہت توجہ، گفتگو بہت توجہ کے ساتھ سنیں. عموماً بچے آ کر گھر میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ کہی وہی بات کو کھانا پکاتے ہوئے سن بھی نہیں پاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر گول مین کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہارٹ آف پیرنٹنگ. انہوں نے لکھا کہ جب بچہ جو ہے گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، آپ اس کو بالکل سامنے آ کر اس کی بات سنیں اور اس کو توجہ سے کہیں اچھا تو پھر آپ نے کیا رپلائی کیا، اچھا تو آپ نے اس کا جواب کیسے دیا، واو آپ نے بہت بہترین جواب دیا، ماشاء اللہ. آپ اسے جو الفاظ کہیں گے بالکل وہ اسی طرح آپ کو رپلائی کرے گا اور پھر وہ سیٹسفائی ہوگا. ہر ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا لیول آف سیٹسفیکشن کیا ہے. بعض بچے بہت زیادہ بات کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی تھوڑی سی بات کے بعد پھر آپ کو، اور ماؤں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنے والی ہوتی ہے، کم سخن ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں بچوں کو خاموش رہنے کے آرڈر دیتی ہیں کہ بس خاموش رہو، میں اپنے کام کر رہی ہوں، یا پھر یہ کہ چپ ہو جاؤ. وہ اس طرح نہ کریں بلکہ اس کو توجہ دیں، بیٹھ جائیں. اور یاد رکھیں کہ یہ اولاد جو ہے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی متنفس پر اللہ تعالیٰ اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب یہ بوجھ آپ پر ڈالا گیا آپ کیپیبل ہیں، خود کو یاد کروائیے اور کہیے کہ ہاں میں اس کا موبائل چھڑوا سکتی ہوں، میں اس ٹاسک کو لے کر چل سکتی ہوں. آپ بچوں کو صوفے سے نیچے قالین پر جمپ کرنا بتائیے، ان کو جمپ کرنے دیجیے، وہ جتنا جمپ کریں اتنے کرنے دیجیے. جمپ کرنا، چادر گندی کرنا، قالین پر گندے پیر لانا، یہ ساری چیزیں آپ کے نزدیک تو گندگی پھیلانا ہے، لیکن بچے کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے.
اکثر ماؤں کے نزدیک بہت مائیں مجھ سے کہتی ہیں کہ بچہ میرا کھانا نہیں کھاتا ہے، مطلب میں کھانا کھانے کے لیے، اکثر ماؤں نے کہا کہ کھانا کھلانا مطلب جوئے شیر لانا، بچے کو کھانا کھلانے کے لیے بہت محنت اور تگودو کرنی پڑتی ہے، وہ یہ چیز پیش کرو وہ نہیں کھائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بچہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے؟ کہتے ہیں جب خالی ہوتا ہے، جب موبائل وہ ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو موبائل دے دیا، موبائل سے آسان چیز پہ بھوک لگتی ہے، وہ بھوک کو محسوس نہیں کر پاتا، چپس اور چاکلیٹ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، تو پھر کیسے نیوٹریشیس ڈائٹ اس میں جائے گی، کیسے دماغ تیز ہوگا؟ یاد رکھیں 6 سال کی عمر تک بچے کا فزیکل گروتھ، مطلب مائنڈ کا گروتھ ہوتا ہے۔ کھوپڑی جو ہے، وہ کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے، وہ دماغ کا اسٹرکچر مکمل نہیں ہو پاتا، 6 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اس میں سافٹ ویئر، یعنی کہ آپ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا دماغ اسٹرکچر جو دکھائی دیتا ہے ہمیں بھیجا، وہ جو ذہن ہے، وہ ذہن اس کے اندر جو اس کا جو سافٹ وہ ہے، وہ ڈیٹا اس کی کیپیبلٹی پر، یعنی کہ اس کی شمتا پر، جتنی اس کے اندر ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ جب اس کی غذائیت پر توجہ دیں گے تو وہ غذائیت پر توجہ دینے لگے تو پھر غذائیت کے ساتھ ساتھ وہ کھیلنے لگے، کھیلنے میں وہ بہت سارے اسکل سیکھتا ہے، بہت سارے۔ اگر وہ انڈور گیم کھیل رہا ہو، ماں کے ساتھ وہ انڈور گیم کھیلے، وہ اسنیک لیڈر کھیلے، وہ سانپ سیڑھی جسے کہتے ہیں وہ سانپ سیڑھی کھیلے، وہ مطلب یہ کہ لوڈو کھیلے جو ڈال کر کھیلتا ہے، ماں کے ساتھ وہ کھیلے، کچھ ڈیزائن بنانا کھیلے۔ پھر آؤٹ ڈور گیمز میں بہت بڑی جگہ نہ ہو تو کودنے والی جگہ بنا لیجیے، اتنا کودے، وہ ماں کے ساتھ کودے، اس کے ساتھ ماں کے ساتھ وہ ہائیڈ اینڈ سیک، چھپنا اور یہ کھیلے۔ اس میں وہ بہت سارے رول آپ باتوں باتوں میں اس کو سکھا دیں گے، بہت سارے۔ آپ کو گھر میں ہی کھیلنا چاہیے، گھر میں اس کو کودنا چاہیے، جمپ کرنا چاہیے، آؤٹ ڈور گیم۔ پھر باہر لے جائیے، اس کو چھوٹا چھوٹا پڑھنا سکھا دیجیے، جیسا کہ 3 سے 4 سال کی عمر میں اس نے الفابیٹ سیکھ لیا تو آپ کہیں اس بورڈ پر سے دکھائیے، اس بورڈ پر اے لکھا ہوا دکھائیے، اس بورڈ کو دیکھیے اس میں سے الف بتائیے کون سا ہے، آدھا ب کہاں لکھا ہے بتائیے۔ اس طرح آپ کا انوالومنٹ اپنے بچے کے پاس ہو۔ بلکہ اکثر یہ ہوا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو آپ سارے کام چھوڑ دیجیے، اپنے بچے پہ فوکس ہو جائیے۔ پہلا بچے کو بہت ٹائم دینا ہوتا ہے، سیکنڈ والے بچے کے ساتھ آپ کے پارٹنر ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا جو پہلا والا بچہ ہے وہ بھی پارٹنر بن جاتا ہے بچے کو سکھانے کے لیے۔ پھر دوسرے 2 بچے موجود ہوتے ہیں، تیسرے بچے کے وقت اور پارٹنرس آپ کے بڑھ جاتے ہیں جو حل آپ کو راست آہستہ آہستہ وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بچے کو مصروف بہت زیادہ رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے زبان اچھا بولنا چاہتا ہے یا پھر وہ کاؤنٹنگ اور گنتی اچھی کرتا ہے۔ تو میں نے ایک وہ لکھا ہے آرٹیکل ہادیہ ای میگزین کا، میں اس کو اسکرین شیئر کر کے آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کرتی ہوں، جس میں نے لکھا کہ اسکولنگ جو ہے، ہوم اسکولنگ اور بچوں کو انگیج رکھنے والے ٹوائز کون کون سے ہو سکتے ہیں جو آپ بچے کو سامنے انٹریکٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو مجلے میں بھی اس مضمون کو ڈالا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں پر میں آپ کو سرچ کر کے دکھاؤں۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کے ایسے گیمز ہیں جو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ مطلب آپ بچوں کے گھر میں بھی گیم بنا سکتے ہیں اور اس گیم میں بچوں کو انگیج رکھ سکتی ہیں۔ مطلب کس طرح سے رکھیں گے انگیج اس کو؟ جیسے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، اسے کہتے ہیں ڈومینوز، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جما دیا جاتا ہے اور جمانے کے بعد اس کو جمانے کے بعد جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، مطلب اس کو زور سے گرا دیتے ہیں اور وہ بچوں کے جو کھلونے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مل گیا مجھے آرٹیکل، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو اسکرین شیئر کر کے دکھاتی ہوں۔ جمانے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ گر رہا ہے، تو بچوں کو آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے کوئی چیز آپ نے جمائی ہے اور پھر اس کو توڑ رہے ہیں، تو آپ تعلقات کو نہ توڑیں، اس طرح آپ دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہوم اسکولنگ ہے، میرا اسکرین شیئر ہو رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں ہوم اسکولنگ میں نے کھلونوں کے ساتھ، یہاں پر یہ کھلونے ڈومینوز ہیں اور یہ شیپ بلاک پزل ہے۔ یہ پزل سے آپ بچے کو کیا سکھائیں گے، یعنی کہ پورے شیپ اور کلرز۔ تو یہ بچہ خود یہ اس طرح کے لکڑی کے ٹکڑے بنوا لیجئے کسی بڑائی سے، یا پھر آپ اس کو آرڈر کر دیں تو یہ آ جائے گا۔ یہ ڈومینوز ہے، ڈومینوز میں ابھی آج کل یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنوا لیے جائے 150 اور ان کو کھڑا کر دیا جائے اور ایک کو دھکا لگایا جائے، پورے گر جائیں گے۔ تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے تو نیکی کی آواز کتنے دور تک جاتی ہے۔
آپ نے چھوٹی سی برائی کی ہے اور اگر برائی کی آپ نے توجہ مطلب برائی اس کی آپ کی باقی رہی تو کس طرح جا سکتی ہے. اس طرح ان کھیلوں کے اندر آپ انٹلیکچوئل چیزیں نکال کر مائیں بچوں کو بتائیں, اتنا بتائیں کہ بچے جو ہے ہر چیز پہ کریٹیکل انالیسس اور تھنکنگ کرنے کے مطلب قابل بن جائیں. یہ دیکھیے, یہ میں نے اپنے ہی گھر کے ہوم اسکولنگ, اپنے ہی بچے کے ہوم اسکولنگ ڈیوائسز اور ان چیزوں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے الفابیٹ ہے, یہ میگنیٹک ہے, اس پہ بورڈ پہ لگا دیا اور بورڈ پر لگانے کے بعد بچوں سے کہا کہ آپ اس کو کس طرح نکالیں, کیسے لیں. آپ یہ آرٹیکل پڑھ کر بھی ہوم اسکولنگ اور ایجوکیشنل ٹوائز کا اس کا نام ہے. اب یہ باکس دیکھیے, یہ والے اس میں لکڑی کے ٹکڑے ہیں, یہ بنوائے گئے ہیں بڑھائی سے, اس پر ایک سائڈ پر آپ مارکر سے, پرماننٹ مارکر سے جو ہے اس کے الفابیٹ لکھ لیں یا پھر اس پہ نمبرز لکھ لیں. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائلس ہے گھر میں, اتنی چوکور ٹائلس ہے, اس ٹائلز پر یہ والے کیوبس کو آپ جما دیں گے, 1 2 3 4 5 6 7 8 جما دیں. اب بچے سے کہیں کہ ایک ٹائلس میں کتنے مطلب یہ آئے ہیں, پیسز آئے ہیں, وہ جب گنے گا تو گننے کے بعد جو اس کا انہماک بنتا رہے گا وہ اس کا یہ میتھمیٹیکل بہت بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا. یعنی کہ یہ جو پیسز اس نے جمایا تو یہ جمانے کے پیسز ایک اسکوائر فٹ میں کتنے مربع روٹس آتے ہیں. یہ آپ بہت بڑا کنسپٹ جو 8 کلاس میں جانے والا ہے, آپ بچپن سے اس کو سمجھا دیں گے. یہ لکڑی کے ٹکڑے بہت کام کے ہوتے ہیں, اس کو بنوا لیجئے. اس طرح سے حرف تہجی کے کارڈ آپ الگ الگ اردو کے بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح کا ایک یہ ٹوائز آتا ہے بچوں کا, لے کر آئیے سو کھیلنے والا. اس میں آپ پوری دنیا کا بھی نقشہ ہوتا ہے اس میں, اور یہ انڈیا کا بھی ہوتا ہے. اس کے پیسز جمائیے, بچے سے کہیے کہ جمائے. اس پر لکھا ہوتا ہے, بہت چھوٹا بچہ, یہ 2-3 سال کا, میرا ہی بچہ ہے 2-3 سال کا بچہ یہ جما رہا ہے. اب یہ 3-4 سال 5 سال کا بچہ ہوگا تو اس کو پڑھ کر جمانے لگے گا. تعلیم تاش ہے, ہدایت پبلیکیشن کی طرف سے ہے کہ تعلیم تاش کھیلنے کی عادت آپ ڈالیں. یہ اس طرح کے گھر میں بیٹھ کر آپ بہت سارے گیم کھلوا سکتی ہیں. یہ نماز چارٹ ہے جو میں نے اپنی بیٹی, چھوٹی بیٹی کے لیے بنایا. یہ اس میں فجر ظہر اثر مغرب عشاء کس طرح سے وہ پڑھیں, میں نے اس کو شیپ سے اس کو واضح کیا کہ وہ کس طرح اس کو بتائیں. یہ چوڑی کے کانچ ہے, چوڑی کے کانچ کو لے کر ایک اسٹک, جو آئس کریم اسٹکس ہے اس اسٹک پر چپکا کر چوڑی کے کانچ کو یہ کرو بنایا ہے. اس طرح سے پین کے ریفل کو یہاں چپکا کر یہ بنایا. اب یہ اسٹینڈنگ لائن ہے, سلینٹنگ لائن ہے, اس سے آپ پورے الفابیٹ بنانا سکھا سکتی ہیں. اس کو نیومیریکل پزلز کہتے ہیں. پھر اس طرح سے یہ والے ہیں, اس میں بھی آپ بچوں کو, یہ قرآنی آیت کا چارٹ ہے, اس میں بہت سارے قرآنی آیات کے چارٹ بنا لیجئے. ولا تجسسوا, کہیے بچے سے, ولا یغتب بعضکم بعضا, چھوٹے چھوٹے مطلب بڑوں کی خدمت کریں یا جھوٹ نہ بولیں. اس طرح کے پورے رحمان کے بندے اور بنی اسرائیل سے آیتیں نکال لیجئے. فاصلحوا یعنی کہ اصلاح کرو. اس طرح یہ کارڈ کا جو یہ جملے ہیں یہ آپ یاد کر لیں اور بچوں کو پڑھاتے رہیں. اب اگر آپ کے پاس اتنے سارے ٹاسک ہوں, یہ والا جو ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کلر میموری چیز ہے کہ آپ کو کلر دیکھنا ہے. ریڈ کلر آپ نے اٹھایا تو آپ کو یہ اٹھانا ہے, اور ریڈ, اس کو یہ جو رکھا ہوا ہے اس کو اٹھانا ہے اور پہلے بول دینا ہے کہ یہ گرین ہے, یہ ریڈ ہے, یہ یلو ہے. اس طرح سے آپ یہ لکڑی سے یہ کھیل سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھیے میں نے اس میں آیتیں بھی نکال کر دی ہیں اس آرٹیکل کے اندر کہ کس طرح سے کون سی آیتیں ہیں جو آپ لکھ سکتی ہیں اپنے کارڈ پر, اور لکھ کر جو ہے بچوں کو دے سکتی ہیں. اسنیک لیڈر کو بھی ہم نے ڈیزائن کیا اپنے گھر کے بچوں کے لیے, تاکہ یہ بچے جو ہیں, یہ اسنیک لیڈر میں پتہ ہے کیا لکھا ہے, اس کے اندر پہلی سانپ سیڑھی ہے, یہ ایمان کی سیڑھی ہے. جب بچے کا نمبر 2 آئے تو یہ ایمان سے اوپر چڑھ جاتا ہے, اور جب یہاں پر کسی جھوٹ کے اوپر آ جائے تو پھر سانپ ڈس کر اس کو نیچے لے آتا ہے. اس طرح ریاکاری کا سانپ بہت بڑا بتایا ہم نے, اور اس میں جو ہے ریاکاری کا, دکھاوے کا, زنا کا, اس طرح سے آپ برائی اور اچھائی کے ساتھ بچوں کے کھیل بھی ہوگا, اور ساتھ بھی اس آرٹیکل کو بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. کھیل کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بچے کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھے اور آگے بڑھ کر یہ کرے. یہ ماؤں کے پاس بہت سارا پروگرام ہونا چاہیے. تو میں نے جو بتایا آپ کو یہ 2 سے 3 سال کا, چونکہ 2 سے 3 سال کا بچہ ہے تو میں نے 2 سے 3 سال کے پورے ایجوکیشنل ٹوائز کو رکھے ہیں اور یہ اس طرح بتا رہی ہوں. تو بچوں کی تربیت بہت بڑا ٹاسک ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے. میں اپنی بات کو اس کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ ہم جو ہیں اپنے بچوں کو ایک اعادے کے طور پر کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے فزیکل انٹریکشن جسے کہتے ہیں, یعنی آئی کانٹیکٹ ہو, ہم بچوں کی بات توجہ سے سنیں, ان کے جوابات دیں. دوسری والی بات میں نے کہی ہے کہانی سنائیں, کہانی سنا کر بھی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. انڈور گیم کھلا کر بھی. گیم کھیلنے کے طریقے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے 2-3 مضامین ہیں جس میں نے الگ الگ کھلونے بتائے ہیں, وہ کھلونے آپ دیکھ لیجئے. اور بھی کچھ کھلونے آپ لے کر ایجوکیشنل ٹوائز آپ پوچھیں گی تو آپ کو بہت مل جائیں گے. ایج بولنا ہوگی, ایجوکیشنل ٹوائز
3 سال کے بچے کے لیے 5 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے ایجوکیشنل ٹوائز الگ الگ مل جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کاموں میں بچوں کو انوالو کریں اور فزیکل گیم کھلوائیں، باہر کتاب فطرت پڑھنا سکھائیں، اس میں چھوٹی چھوٹی فزیکل تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس کا عادی بنائیں، نماز کا عادی بنائیں، دعائیں بہت سکھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کے احترام کے طور پر کوئی جملہ، کوئی لفظ رشتوں کے خلاف آپ کی زبان سے نہ نکلے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہ آبزرو کر رہا ہے اگر وہ موبائل میں نہیں ہے۔ اور جب وہ موبائل میں نہیں ہے اور یہ چیزیں آبزرو کر رہا ہے تو شخصیت کی کایا آپ کی پلٹ ہونی چاہیے، تو پھر اس کے بعد ان کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے والا بنائے،